قرآن جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے جو مانگو گے میں دوں گا، زندگی گزارنے کے لیے جو قرآن آپ کو کوڈز دے رہا ہے نا، وہ اس رسی کی طرح ہے جس سے آپ پانی نکالیں۔ ڈفرنس آف اوپینین رکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن کیا عقیدے پہ بھی ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو فرقہ بازی ہے، دس ول بی ایریڈیکیٹ۔ رویوں کے حساب سے قرآن آپ کی لائف لائن ہے۔ ہماری مساجد جو ہے وہ اختلاف سے بالا تر ایک ہونی چاہیے۔ ایک گلی میں 3 مساجد ہیں، یونٹی کہاں گئی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو؟ قرآن عظیم نے ہمیں اور آپ کو بڑا سمپل سے میسیجز دیے ہوئے ہیں، اور قرآن عظیم یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بیان کر دی گئی ہے، لیکن عقل والوں کے لیے۔ اور قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا کہ تم میں سے اکثر لا علم ہیں، اکثر کم عقل ہیں۔ اب ہم نے لیٹ سے فار اے وائل یہ مان لیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی ایک چیز تو نفسیاتی طور پر میں نے مان لی کہ وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں مانتا، وہ یہ تو مان رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو یعنی ماننا اینی ویز ہے، کسی چیز کو ماننا ہے، نہ ماننا بھی ماننا ہی ہے۔ تو آپ نے نہ مان کے کسی کی وجود کو وہ کرنا ہے نا، آبسلیٹ کرنا ہے، تو مان کے ایگزسٹنس کو مان لو۔ وہ ایک صاحب تھے، ان کا میں قصہ پڑھ رہا تھا، اللہ کے وجود تک بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کا نام غالباً ڈاکٹر رمیش ہے، انڈین ہے، ڈاکٹر رمیش۔ ہی از PhD in physics and he is been teaching for the last 34 years in the field of physics, not only in India but in America also۔ تو اس نے کہا کہ 34 years میں نے اپنی زندگی اس چیز پر گزاری کہ میں لوگوں کو ایک سوال کر کے ان کو پھنسا دیتا تھا۔ وہ کیا سوال تھا؟ میں لوگوں سے کہتا تھا کہ جب آپ مر جاؤ گے تو آپ کا جو گیتا ہے، آپ کا جو دیوتا ہے، آپ کا جو بھگوان ہے، آپ کا جو بدھ مت ہے، آپ کا جو گوتم بدھ ہے، آپ کا جو خدا ہے، آپ کا جو اللہ ہے، آپ کا جو جیزس ہے، اگر آپ کو یہ پتہ چلا مرنے کے بعد کہ کوئی بھی نہیں، دین واٹ؟ تو جتنی بھی بحث ہو جاتی تھی وہ لوگ اس بات کے جواب نہیں دے پاتے تھے، لوگ لاجواب ہو جاتے تھے۔ 34 ایئرس اسٹریچ میں مجھے کسی نے بھی اس بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میں بڑے بڑے اسکالرز علماء کے پاس گیا جو کہ آج دن تک ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر ہیں یا کوئی، ان تک کہتا ہے میں نے رسائی کی اینڈ دیر واز نو آنسر فار دس تھنگ۔ کچھ کہہ دیتے تھے کہ یار بعض چیزوں کا جواب نہیں ہوتا، بعض چیزوں کو محسوس کیا جاتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مگر مجھے قائل نہیں کر پائے۔ ٹھیک ہے، اسی زمانے میں انہوں نے کہا کہ میں نے اسٹیفن ہاکنگز کو غالباً ان کو پڑھنا شروع کیا 1986 میں، وہ کہتے ہیں۔ تو جب ان کو پڑھنا شروع کیا، پھر تو بالکل ہندوازم سے بھی چلا گیا، پھر تو میں نے ہندوازم کے مذہب کو بھی ماننا جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب وقت گزر رہا تھا تو ایک دن سنڈے کو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہوں بمبئی میں، اور اسٹریٹ ہاکر گزر رہا ہے، اور میں سنتا ہوں کہ یہ احد بھائی ہے جو اسٹریٹ ہاکر ہے، اور احد بھائی مسلمان ہے۔ تو احد بھائی سے ہم پچھلے 20-25 سال سے سبزی خریدتے تھے۔ ان کو میں نے کہا جی احد بھائی آپ سبزی دے دیں اور آپ آئیں آج میرے ساتھ چائے پئیں۔ دل میں میرے یہی شرارت پھوٹی کہ میں اب احد بھائی سے بھی بحث کر کے اسی جگہ پہ لاؤں گا کہ احد بھائی اگر مرنے کے بعد اللہ نہ ہوا دین واٹ؟ تو کہتا ہے جب احد بھائی کو 1.5 گھنٹہ میں نے گھمایا، میں تو فزکس کا PhD، پورا دنیا ایکسپوزڈ، احد بھائی ایک اسٹریٹ ہاکر، اور 20-25 سالوں سے وہ سبزی دیتا تھا۔ ہم لیتے اس وجہ سے تھے کہ احد بھائی بہت ایمانداری سے، پیریشیبل گڈ ہے حالانکہ سبزی، کہتے کبھی بھی خراب سبزی اس بندے نے ہمیں نہیں دی، چاہے ہم چیک کرتے چاہے ہم نہ کرتے، گھر کے اندر ڈیلی کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار بہت ہی فریش سبزی آتی تھی، رائٹ؟ تو کہتا ہے اس کی اس ایمانداری پہ میں اس سے امپریس بھی تھا۔ تو میں نے جب آخر میں احد بھائی کو کہا کہ احد بھائی آپ یہ بتائیں کہ اگر مرنے کے بعد آپ کا اللہ نہ ہوا تو؟ کہتا ہے وہ بیچارہ پھنس گیا۔ تو 1.5-2 گھنٹہ میرے ساتھ بحث کی، بحث کے بعد اس نے کہا کہ
ڈاکٹر صاحب آپ بہت عالم ہیں، آپ بہت قابل ہیں، اور آپ کی قابلیت کا اعتراف میں کیا کروں گا، میری تو کوئی حیثیت اور وقت ہے نہیں. دنیا اور انڈیا اور امریکہ آپ کے قابلیت کا جو ہے وہ کر رہا ہے اعتراف. میں ایک بات صرف کرتا ہوا چلا جاتا ہوں آپ سے. آپ بات کرتے ہیں پرابیبلٹیز کی. یہ تو پرابیبلٹی ہے نا کہ اگر اللہ نہ ہوا، اگر خدا نہ ہوا، اگر اس پرابیبلٹی کو ہم نہ کے پروپوزیشن کو 50% کر لیں، یعنی 100% نہ کریں کہ نہ ہوا، ہم ایسے کر لیتے ہیں، ہم اس کو 50% کر لیتے ہیں. اگر ہوا تو نہ ہوا تو میں اور آپ ایکول، اور اگر ہوا تو 50% وہ کر لیں. پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے احد بھائی نے سر کھجانا شروع کر دیا، میں نے سر کھجانا شروع کر دیا. میں نے کہا یار یہ اس نے کیسی بات کر دی، رات کو میری نیند اڑ گئی. میں نے کہا یار اس بندے نے، اتنے لوگوں نے مجھے کنونس نہیں کیا، اس نے پروبیبلٹی کے سبجیکٹ پر مجھے کہا کہ آپ کہتے ہو دیر از نو پروبیبلٹی، اگر اللہ نہ ہوا تو پھر تو میں اور آپ برابر، احد نے مجھے کہا، اور اگر اللہ ہوا تو پھر تو میں آپ سے اوپر ہو گیا نا. تو کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا. اس دن کے بعد میں نے قرآن کو پڑھا، انڈرسٹینڈ کیا، انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنے کے بعد، قرآن عظیم کو سمجھنے کے بعد میں نے پہلے خود اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، پھر میں یہاں لوگوں کے ڈر سے بمبئی سے شفٹ ہو گیا، کینیڈا، اور میری ایک بیٹی بھی حافظ قرآن ہے اور پوری عالمہ ہے، اور میری دوسری بیٹی بھی، کیونکہ میں نے کانسیپچولی ایک ارادہ کر لیا کہ اب واقعی زندگی اس موڑ پہ آ گئی ہے کہ مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا. تو یہ بات صرف میں نے آپ کو سنائی ہے اس تک کہ قرآن جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے جو مانگو گے میں دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو اس ڈاکٹر نے جو ہے، جو ہندو تھا، اس نے مانگا تھا اللہ سے نا، نہیں مان رہا تھا، تو اللہ کے پیچھے پھر تو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ دکھا بھی دیا. تو اگر ہم یہ بات مانیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہے، یعنی ہے تو پھر ایک بھی ہے، تو قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں بڑا سمپل سا آیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. اس کی فردر اگر ہم ڈیٹیلز لیں تو تبلغہ جو ہے وہ پتہ ہے کس چیز کو کہتے ہیں. پرانے زمانے میں ریگستانوں میں، چولستانوں میں، نخلستانوں میں جب پانی نکالا جاتا تھا، تو پانی تو اینی ویز آپ کی لائف لائن ہے، تو پانی کے لیے پلی کا بنانا اور پلی سے رسی کا لگانا اور رسی سے بوکا جو ہے جس سے پانی بھرا جاتا تھا، یہ رسی جو ہے اس کو کہتے تھے تبلغہ. کیا کہتے تھے اس کو؟ تبلغہ. اب عربی زبان میں تو یہ جو رسی ہے، یہ رسی جب ہوتی تھی جس کے پاس اس بیابان میں، تو اس کے پاس جو ڈھول ہوتا تھا، جو بوکا ہوتا تھا، جو واٹر کنٹینر ہوتا تھا، اس کو رسی سے باندھ کے، پلی سے باندھ کے کنویں میں ڈالتا تھا اور پانی نکال کے لائف لائن کرتا تھا. تو اگر کنواں ہے، ڈبہ ہے نکالنے کے لیے، بندہ ہے اور رسی نہیں ہے، تو کیا پانی نکل سکتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو رسی قرار دیا ہے، یعنی لائف کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے، لائف لائن بنانے کے لیے قرآن آپ کے اور اس پانی کے بیچ میں رسی کا کام کر رہا ہے. زندگی گزارنے کے لیے جو قرآن آپ کو کوڈز دے رہا ہے نا، وہ اس رسی کی طرح ہے جس سے آپ پانی نکالتے ہیں، جو کہ واٹر کنٹینر اور آپ کے بیچ میں رسی کا کام کر رہا ہے، اور آپ کی زندگی لائف لائن واٹر ہے. تو واٹر جب لائف لائن ہے تو اسی طرح سے روحانی طور اور رویوں کے حساب سے قرآن آپ کی لائف لائن ہے. تو اگر آپ قرآن کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھنا شروع کر دیں گے تو یہ جو فرقہ بازی ہے، دس ول بی ایریڈیکیٹڈ. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے بہت سو سے سوال کیا ہے، قربان جاؤں میں نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے، صحابہ کرام کے، تبع تابعین کے، اولیاء اللہ کے، شہداء کے، صالحین کے، ولی اللہ کے. لیکن ایک بات یہاں پہ آتی ہے کہ حدیث پاک جب یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ بھئی حدیث پاک میں یہ ہے کہ 72 فرقے بنیں گے. اب اس کی میں نے تو ایسا سچ تحقیق نہیں کی ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں، کس میں ہے، یہ جواز ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے لیے. میں نے ان سے سوالات کیے ہیں مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگوں سے کہ بھئی وہ تو کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں،
اور آپ کہہ رہے ہو میں ٹھیک، میں کس کے پیچھے جاؤں؟ مجھے میرا رستہ بتاؤ. یہ جو آپ نے سوال کیا، اب میں اس پہ آ گیا نا. اس نے کہا جواب میں کہ 72 73 بنے گے، ایک ٹھیک ہوگا، تو وہ میں ہوں. اب اختلاف بھی اسی کے اوپر ہی ہے نا. اگر شیعہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، سنی کہہ رہا ہے میں ہوں، اویسیہ کہہ رہا ہے میں ہوں، قادریہ کہہ رہا ہے میں ہوں، نقشبندیہ کہہ رہا ہے میں ہوں، چشتیہ کہہ رہا ہے میں ہوں، تبلیغی کہہ رہا ہے میں ہوں، اہل حدیث کہہ رہا ہے میں ہوں، دیوبندی کہہ رہا ہے میں ہوں. مطلب اتنے آؤٹ فٹس ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں جاؤں تو جاؤں کس کے پیچھے. جبکہ قرآن کی اچھا اس کو پھر علماء اور امام اور ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، وہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں اختلاف رکھنا بھی جائز ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ اختلاف مسالک کے بیچ میں جو ہے دس از جائز. یعنی اس حوالے سے نہیں کہ آپ توڑ دیں ایک دوسرے کو، لیکن اگر آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں تو دیٹس فائن. پھر اس کے اوپر ایک گردہ ڈال دیتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ڈفرنس آف اوپینین رکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن کیا عقیدے پہ بھی ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ایک ہے، یا اس پہ بھی ڈفرنس اوپینین کی اجازت ہے؟ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس پہ ڈفرنس آف اوپینین رکھا جا سکتا ہے؟ قرآن ایک ہی اور 30 پارے ہیں اس کے، اور اس کے جو ہے 114 آیا کیا نام ہے سورہ ہیں، اور اس کی 6666 آیات ہیں. اس پہ بھی ڈفرنس آف اوپینین رکھنا. فرشتے ہیں، آخرت ہے، اپنا الہامی کتابیں ہیں، اور عقائد جو ہمارے بنیادی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اس پہ بھی ڈفرنس آف اوپینین رکھنا. ڈفرنس آف اوپینین آپ کہتے ہو ہاتھ یوں باندھ کے چلو، اس پہ آپ کہتے ہو یہ ہاتھ یوں باندھ لو. نبی علیہ السلام نے یوں بھی باندھے تھے اور یوں بھی باندھے تھے. ٹھیک ہے، چلو فائن. تو پھر ایک دوسرے کے پیچھے جیسے آپ نے کہا پھر مساجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر تو پڑھو نا نماز. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب آپ جاتے ہو کعبۃ اللہ میں، یہ ہمارے تمام مفتی کرام سب کچھ، مجھے نہیں پتا ان کے پاس کیا جواز ہے. جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں، سب سے جو بڑا ہے وہ حنفی مسلک ہے نا، آپ کی بھی علم میں ہو، اور شافعی مسلک جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے غالباً. تو جو ہمارے عرب برادران ہیں وہ تو شافعی مسلک کے ہیں، وہ تو رفع یدین کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو آپ کو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ جاتے ہیں کسی شافعی مسجد میں اور وہاں پہ آپ یہ رفع یدین کریں یا نہ کریں. لیکن آپ جمعات اپنے دیوبندی مسجد میں پڑھتے ہیں، آپ اپنے بریلوی مسجد میں پڑھتے ہیں، آپ اپنے شیعہ بارگاہ میں جا کے اس طرح سے پڑھتے ہیں نا، امام بارگاہ میں. وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو سارے ایک طرح کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے. یہی تو بیسک ایسنس ہے عمرہ کرنے کا، یہی تو بیسک ایسنس ہے حج کرنے کا، کہ آپ وہاں سے ورلڈ آرڈر لے کے آئیں. ہر سال حج پہ جائیں تو ہر سال عمرے پہ جائیں تو بائی اینولی یا ٹرائی اینولی آپ ایک کانسیپٹ لے کے آتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ بھی ہماری مساجد جو ہے وہ اختلاف سے بالاتر ایک ہونی چاہیے. سب نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، ہر بندے نے. ایک گلی میں 3 مساجد ہیں جیسے آپ نے کہا. اب ان میں بندہ حیران ہے، ہر مسلک کا بندہ جو اپنے آپ کے اندر سیٹسفائیڈ ہے. تو آپ نے تو ڈسٹریکشن کر دی، آپ نے تو ڈسٹورشن کر دیا، آپ نے تو ڈس انٹیگریشن کر لی. یونٹی کہاں گئی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ وہ اتفاق کہاں گیا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟